پہلی رات، سوداگر اور دیو کی کہانی۔ شہزاد نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، کہتے ہیں کہ ایک سوداگر تھا۔ اس کا کاروبار اور بیوپار بہت سے ملکوں میں پھیلا ہوا تھا۔ ایک روز وہ سوار ہو کر کسی ملک کی طرف روانہ ہوا۔ جب گرمی تیز پڑنے لگی تو وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اس نے اپنی خورجی میں ہاتھ ڈالا اور ایک ٹکڑا روٹی کا اور ایک چھوارا نکالا اور اس روٹی کے ٹکڑے اور چھوارے کو کھانے لگا۔ جب کھانے سے فارغ ہوا تو اس نے گٹلی پھینک دی۔ اب کیا دیکھتا ہے کہ ایک دیو سامنے آ کھڑا ہوا، لمبا تڑنگا، ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے۔ دیو سوداگر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اٹھ، جس طرح تو نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے میں بھی تجھے قتل کروں گا۔ سوداگر نے کہا کہ میں نے تیرے بیٹے کو کیوں قتل کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جب تو نے چھوارا کھایا اور اس کی گٹھلی پھینکی تو وہ میرے بیٹے کے سینے پر جا کر لگی اور وہ فوراً مر گیا۔ سوداگر نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر میں نے اسے قتل کیا تو بے جانے بوجھے مجھے معاف کر۔ دیو نے کہا کہ میں تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے سوداگر کو پکڑ کر کھینچا اور اسے زمین پر پٹک دیا اور تلوار کھینچ لی کہ اس پر وار کرے۔ سوداگر رونے لگا اور اس نے کہا کہ میں اپنا معاملہ خدا کے سپرد کرتا ہوں، اور یہ اشعار پڑھنے لگا۔ دنیا میں دو ہی دن ہیں، ایک آرام کا ایک تکلیف کا، زندگی کے دو حصے ہیں، ایک صاف ایک گدلا۔ جو شخص ہم پر یہ الزام لگاتا ہے کہ ہم کو زمانہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اس سے کہہ دو کہ زمانہ اسی کی مخالفت کرتا ہے جس سے وہ خوف کھاتا ہے۔ تو نے یہ نہیں دیکھا کہ جب آندھیاں چلتی ہیں تو وہی درخت گرتے ہیں جو تناور ہوتے ہیں؟ تو نے کبھی سمندر کو بھی دیکھا ہے کہ مردار چیز اس کے اوپر تیرنے لگتی ہے اور موتی ڈوب کر اس کی تھا میں پہنچ جاتے ہیں؟ اگر زمانہ ہم کو ادھر ادھر پھینکتا اور اپنی بدذاتی سے ہمیں نقصان پہنچاتا رہتا ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ آسمان پر بے گنتی ستارے ہیں، مگر گرہن چاند اور سورج ہی کو لگتا ہے۔ اگر زمانہ نیکی کرتا ہے تو اس کی طرف نیک گمان کرتا ہے، اور جو برائی تجھے تقدیر دکھاتی ہے اس سے خوف نہیں کھاتا۔ جب سوداگر یہ اشعار پڑھ چکا تو دیو نے کہا کہ بس اب زیادہ باتیں نہ بنا، خدا کی قسم میں تجھے مار کر چھوڑوں گا۔ سوداگر نے کہا کہ اے دیو، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میرے اوپر قرضہ بھی ہے اور میرے پاس بہت سا مال بھی ہے، میری بیوی ہے اور بچے، اور میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں۔ مجھے گھر جانے دے تاکہ میں سارا حساب باق کر سکوں، اور ٹھیک 1 سال کے بعد میں تیرے پاس واپس آ جاؤں گا۔ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں ضرور آؤں گا، پھر جو تیرا جی چاہے میرے ساتھ کیجیو۔ اس کی گواہی میں خدا کو پیش کرتا ہوں۔ دیو نے اس پر یقین کیا اور اسے جانے دیا۔ سوداگر اپنے شہر میں واپس آیا اور تمام تعلقات منقطع کیے اور حق والوں کو ان کے حقوق دیے، اور بیوی بچوں کو سارے واقعات سنائے، اور سال کے آخر تک ان کے ساتھ رہا۔ پھر وہ جانے کے لیے آمادہ ہو گیا، وضو کیا اور کفن اپنے بغل میں دبایا، اور اپنے اہل و عیال اور پڑوسیوں اور عزیز و اقارب کو خدا حافظ کہا اور ہمت کر کے نکل کھڑا ہوا۔ لوگ بہت روئے پیٹے، لیکن وہ چلتا ہوا اور اسی باغ میں پہنچ گیا۔ یہ دوسرے سال کا پہلا دن تھا۔ جب وہ بیٹھا ہوا اپنی حالت پر افسوس کر رہا تھا اور ہاتھ مل رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڈھا ایک ہرنی کو زنجیر سے باندھے ہوئے سامنے آیا اور سلام کیا اور کہا کہ تو اس جگہ اکیلا کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یہاں تو جنات رہتے ہیں۔ سوداگر نے اس سے سارا ماجرا بیان کر دیا جو اس کے اوپر دیو کے درمیان پیش آیا تھا۔ ہرنی والے بوڑھے کو سخت تعجب ہوا اور وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم، اے میرے بھائی، تیرا ماجرا بھی عجیب و غریب ہے اور تیرا قصہ ایک عجوبہ۔ اگر یہ قصہ سوئیوں سے آنکھوں کے کونوں میں لکھا جائے تو لوگوں کے لیے بڑی عبرت کا باعث ہوگا۔ پھر وہ بڈھا سوداگر کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ بھائی، جب تک میں نہ یہ دیکھ لوں کہ تیرے اور اس دیو کے درمیان کیا ماجرا گزرا، میں تیرے پاس سے نہ ہٹوں گا۔ پھر دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور وہ سوداگر نہایت
مغموم اور خائف تھا، اور وہ بڈھا اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک دوسرا بڈھا آیا جس کے ساتھ 2 کتے تھے، کالے اور شکاری۔ اس نے ان دونوں شخصوں کو سلام کیا اور ان کا حال پوچھا اور کہا کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یہاں تو دیو جن رہتے ہیں۔ انہوں نے سارا قصہ شروع سے لے کر آخر تک بیان کر دیا۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ تیسرا بڈھا آیا۔ اس کے ساتھ سبز رنگ کا ایک خچر تھا۔ اس نے انہیں سلام کیا اور پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے سارا قصہ شروع سے آخر تک بیان کر دیا، اور اے میرے بزرگوں، دہرانے میں کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا کہ اتنے میں غبار اٹھا اور سخت آندھی چلنے لگی۔ غبار پھٹا اور اس میں سے وہی دیو نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے۔ وہ ان کی طرف لپکا اور ان کے درمیان میں سے اس سوداگر کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹ لیا اور اس سے کہنے لگا کہ ادھر آ تاکہ میں تجھے قتل کروں، جس طرح تو نے میرے لخت جگر میرے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ سوداگر رونے پیٹنے لگا اور وہ تینوں بڈھے بھی روتے اور واویلا کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پہلا بڈھا جس کے پاس ہرنی تھی آگے بڑھا اور دیو کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگا کہ اے دیو اور دیووں کے سرتاج، میں تجھ سے اپنا اور اس ہرنی کا قصہ بیان کرتا ہوں۔ اگر وہ تجھے عجیب و غریب معلوم ہو تو اس سوداگر کا 1/3 خون بخش دیجو۔ اس نے کہا کہ بہت خوب، اے بڈھے تو قصہ بیان کر۔ اگر وہ مجھے عجیب و غریب معلوم ہوگا تو میں اس سوداگر کا 1/3 خون بخش دوں گا۔